اسرائیل اور غزہ میں جاری جنگ نے اس دن ایک نیا موڑ لیا جس دن لبنان میں ایک ہی دن ہزاروں پیجز اور واکی ٹاکیز ایک ساتھ ایکسپلوڈ ہوئے، جن سے ہزاروں افراد زخمی اور جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کے مطابق یہ واکی ٹاکیز اور پیجرز حزب اللہ کے ممبرز ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حزب اللہ کی تاریخ میں یہ اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ حزب اللہ کے ممبرز کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اسرائیل نے لبنان میں ایک ایئر اسٹرائک کی، جس کے نتیجے میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور IRGC کے کمانڈر عباس نیلوفر شان جاں بحق ہو گئے۔ ایران نے ان حملوں کے بعد اسرائیل کو دھمکی دی کہ اب اسرائیل تیار ہے، ایران ان حملوں کا بھرپور جواب دے گا۔ 1 اکتوبر کو ایران نے آپریشن ٹرو پرومس 2 لانچ کیا اور اسرائیل کی اس جارحیت کا جواب 180 سے زائد راکٹ اٹیک کر کے دیا، جس میں اسرائیل کی ملٹری بیسز اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی سورسز کے مطابق ایران کے اس حملے میں اسرائیل کا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور اسرائیل کے اینٹی میزائل سسٹمز آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم نے زیادہ تر میزائلز کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ تاہم اسرائیل کے سینٹر اور جنوبی حصے میں کچھ راکٹس گرے جن سے زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے مطابق اس حملے سے اسرائیل کے نیویٹم ایئر بیس کو کافی ڈیمیج ہوا اور اسرائیل کے 30 F-35 جیٹس کو نقصان پہنچا۔ ایران نے اس حملے میں پہلی دفعہ فتح 2 ہائپرسونک میزائل کا استعمال بھی کیا، جس نے کامیابی سے اسرائیل کے تمام اینٹی میزائل سسٹمز کو دھوکہ دے کر اپنے ٹارگٹس کو انگیج کیا۔ ایران نے اس کامیاب حملے کو حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ، حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ اور IRGC کمانڈر عباس نیلوفر شان کی موت کا بدلہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل کے پریزیڈنٹ بنجمن نیتن یاہو نے ایران کے حملے کو اس کی ایک بڑی غلطی کہا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل اب اس حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اسرائیل کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ ایرانی نیوکلیئر سائٹ پر جوابی حملہ کرے اور ایران کا نیوکلیئر طاقت بننے کا خواب چکنا چور کر دے۔ What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آپشنز اوپن ہیں اور ہم ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز سے لے کر آئل فیلڈز تک کسی بھی چیز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتے ہیں۔ Iran made a major mistake this evening and it will pay for it. The regime in Iran just doesn't understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate to our enemies. UN کی سپیچ میں نیتن یاہو نے ایران کو ایک ایول کرس بتاتے ہوئے باقی ممالک کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ایران کو روکنے میں اسرائیل کا ساتھ دیں، اور اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اسرائیل اب ایران کو اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر جواب دے گا۔ Look at the second map. It's a map of a curse. It's a map of an arc of terror that Iran has created and imposed from the Indian Ocean to the Mediterranean. Iran's malignant arc has shut down international waterways. It cuts off trade. It destroys millions, destroys nations from within, and inflicts misery on millions. آئیے جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایران پر حملہ کرنے کے لیے کیا آپشنز موجود ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہے ایرانین نیوکلیئر فیسلٹیز۔ اسرائیل اگر ان نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کرتا ہے تو اس صورت میں خطے میں ایک نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو سکتی ہے، جس سے ایک تو تمام علاقائی ممالک متاثر ہوں گے اور دوسرا ایران اس حملے کا جواب اپنی پوری ملٹری طاقت سے دے گا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ایرانین آئل فیلڈز، جس کو ایران کی لائف لائن سمجھا جاتا ہے۔ ان پر حملے کی صورت میں بھی اسرائیل کو ایرانین میزائلز کا بھرپور سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران جوابی حملے میں حوثی باغیوں کو، جو یمن میں ایران کی پراکسی سمجھے جاتے ہیں، ان کو استعمال کر کے
انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، جس سے پوری دنیا میں ٹریڈ کو نقصان ہوگا اور خصوصاً تیل کی قیمت میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ایرانی ملٹری بیسز، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور لیڈرشپ، جس کو اسرائیل ٹارگٹ کر کے ایران کو ایک فل اسکیل جنگ کے تھریش ہولڈ سے نیچے رکھ سکتا ہے۔ اس آپشن کے نتیجے میں ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ جواب در جواب میزائل کے تبادلے کی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہی حالات کے چلتے یہ خبر بھی گردش میں ہے کہ ایران نے زیر زمین نیوکلیئر ٹیسٹ کیا ہے، جس کو سرکاری سطح پر نہ تو ایران نے کنفرم کیا ہے اور نہ ہی کوئی انٹرنیشنل ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے۔ لیکن اس خبر کی وجہ سے اسرائیل اس کنفیوژن کا شکار ضرور ہوا ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر حملہ کرے یا نہ کرے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایرانین ملٹری بیسز، انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز اور ایرانین لیڈرشپ میں سے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ تاہم یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اسرائیل کا اصل ٹارگٹ کون ہوگا۔ ایران اور اسرائیل کی اس کشیدگی میں خطے میں جنگ کے خطرات منڈلانے لگے ہیں اور اس بات کے کافی امکان موجود ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری یہ جنگ پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے سکتی ہے، جہاں پر دوسرے ممالک کو یہ فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ اس جنگ میں ایران کا ساتھ دیں گے یا اسرائیل۔